بدر سے لے کر کے آج تک کی تاریخ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی خوشی ہوئی محبوب گوہر صاحب قبلہ کہ آج ہم نے لائق سجادہ کا وارث کسی لائق کو بنتے دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور نبی ملت، حیدری کانفرنس۔ ورنہ یہی جب سجاد جاہی بنے نا تو انہوں نے سوچا مرید ابو جہل رہے تاکہ کوئی ہم سے نماز نہ سن سکے۔ مرید پالیسی ہے جو آج ہندوستان میں چل رہی ہے، نہ پڑھے نہ پڑھنے دیں گے۔ مرید پالیسی کچھ جاہل خانقاہی لوگوں نے رکھی ہے، نہ پڑھے نہ پڑھنے دیں گے۔ اگر مولوی کے ساتھ کسی مرید کو دیکھ لیا نا تو پھر اس پہ بجلی بن کے گرتے گیا کیوں تھا فلاں مولوی کے ساتھ، پھر گمراہ کیا جاتا ہے اور کتنی تنگ نظری پیش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا تجھے نہیں معلوم ہے فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے، مولوی کی لائن الگ ہوتی ہے، یہ کہہ کے مریدوں کو علماء سے دور کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جب تک آپ عالم نہیں بنیں گے اس وقت تک فقیری کی آپ مسند پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اصل فقیر وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے دین کا عالم ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی شریعت کا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ نظریہ وہ لوگ دیں گے جو خود بھی عالم ہوں گے اور عالموں سے پیار کرتے ہوں گے۔ یہ یونیورسٹی تمہیں کیا لگتا ہے یہ بچے پالنے کے لیے بن رہی ہے؟ مجھے بتاؤ، اس لیے اس کی بنیاد رکھی جائے گی تاکہ ان کی نسلیں موج کریں؟ خدا کی قسم اگر یہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں رہے تب بھی یہ موج کریں گے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سرگھرانا۔ یہ بلا وجہ بنیاد نہیں رکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جس دین کو بدر سے لے کے کربلا تک بچایا تھا ہم نے، وہ دین صبح قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے، صبح قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے۔ اس لیے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس لیے اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مسافر بہت ہوتے ہیں جینے کے لیے، مسافر کافی ہیں، کیوں اتنی بڑی سردردی؟ ایک چھوٹا سا ہم لوگ ادارہ قائم کر لیتے تو 365 دن چکر میں لگے رہتے ہیں۔ چھوٹے سے ادارے چلانے والے چکر میں پڑ جاتے، جن کی زندگی شہنشاہوں کی طرح ہو، جن کے آگے پیچھے لوگ پل کے بچھاتے ہو، انہیں کیا ضرورت پڑی اتنی بڑی یونیورسٹی کی؟ تو ضرورت یہ ہے کہ حضور کی امت پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ صرف یہ درد ہے کہ حضور کی امت پیچھے نہیں رہنی چاہیے، اس لیے اس یونیورسٹی کو قیام دیا جا رہا ہے، اس لیے اس یونیورسٹی کو قائم کیا جا رہا ہے، اس لیے اس یونیورسٹی کو بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب خانقاہوں میں علم ہوتا ہے نا تو پھر خالی مجابر پیدا نہیں ہوتے، کوئی معین الدین اجمیری بنتا ہے، کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے، کوئی بابا فرید بن کے چمکتا ہے، کوئی صابر کلیر بن کے چمکا کرتا ہے۔ لیکن کب جب علم ہوگا، جب علم ہوگا تب یہ چمکیں گے، ورنہ جا کے دیکھ لو۔ وہ پوچھا تھا نا کسی نے بھی جا کے خانقاہ کے ایک مجابر سے کس کی امت ہو، اس نے کہا بھی نیا نیا آیا ہے۔ یہ کنڈیشن مجابر ہو، نیا نیا آیا ہے، اور اگر کوئی اور پاور والا بیٹھا مجابر تو دھاگے باندھ رہا ہے، 7 رنگ کا باندھ رہا ہے، کامیاب ہو گیا، کوئی کڑے پہنا دے رہا ہے، کوئی کنگن ڈال دے رہا ہے ہاتھوں میں، اچھے خاصے مرد کو عورت بنا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے علم کا چراغ روشن ہونا چاہیے۔ آج آپ نے 50,000 دینے کا وعدہ کیا ہے، آج آپ نے ایک سکر زادے کے اعلان پہ 50,000 اٹھا کے دیے، تو آپ کو لگے گا نا 1 سال کی کمائی دے،
لیکن آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی آپ کو. جب جب بنیاد کا تذکرہ ہوا کرے گا نا اس حیدری کانفرنس کی باتیں ہوا کریں گی اور وہ نام نکل کے آیا کریں گے لسٹوں میں. کسی نے 51,000 دیے تھے, کسی نے 50,000 دیے تھے. اور یاد رکھیے گا یہ بات صرف نسلوں تک نہیں رہے گی, یہ بات میدان حشر تک جائے گی. ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے اور ماننے والے لوگ ہیں. کسی نے کہا تھا ہزاروں سال بلکہ اپنی بےنوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن کی دور پیدا. آج دنیا آزادی کی جنگ لڑنا چاہتی ہے. کبھی بخل کی بات آتی ہے, کبھی ہمارے حقوق کی بات آتی ہے, کبھی پردوں کی بات آتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے آج تک ہم نے نیتاؤں پہ بھروسہ کیا, منتری پہ بھروسہ کیا, اور مجھے درد ہوتا ہے اس وقت جب ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کوئی اپنی وضاحت پیش کرتا ہے, کوئی اپنی صفائی دیتا ہے. بتا دو دنیا والوں کو یہ ممبر تمہاری وضاحت کے لیے نہیں ہے, تمہاری صفائی کے لیے نہیں ہے. یہ ممبر اس لیے لگائے گئے ہیں اس پہ بیٹھ کر یا تو خدا کی بات ہوگی یا مدینے والے مصطفیٰ کی بات کی. مفتی صاحب واہ 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 واہ, کیا پیغام پیش فرما رہے ہیں آپ. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کتاب سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, اور جو ہمیں اچھالنے پہ لگے ہیں, جو ہمیں نکالنے پہ لگے, جو ہمیں بچانے پہ لگے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں, کس قوم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے بتایا جائے, قسم کھا کے کہتا ہوں قوم کل بھی وہی کامیاب تھی جو حضور کے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑی تھی. یہ بات لکھ لیجئے, تقریریں ہو گئی, باتیں ہو گئی, بس میں درد دل رکھنے لگا ہوں, درد دل رکھنے لگا ہوں. اللہ ان کے قدموں کی خیرات ہمیں دے دے. ہماری تو نسلوں کے گزارے کی سیدوں کے نام سے ہوتے ہیں. ہم کس چیز کی برتری پہ بات کریں, ہم کس چیز پہ فخر کریں. ہم تو شان سے کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, اس شان سے منتوں کے گزارے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. جب لوگ بیٹھ کے ممبر پہ اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے نا, نہیں جی ہم یہاں اس لیے چھپتے, ہم اس لیے چھپتے, تو پھر سمجھ لینا اب حسینیت کی بات نہیں, اب چاپلوسی کرنے لگے, چاپلوسی. اور یاد رکھو, یاد رکھو, ہر جگہ باقی رہنے والے جیتا نہیں کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ شہید ہونے والے جیتا کرتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. اگر باقی رہنے کا نام جیت ہوتا نا تو پھر یزید جیتتا, حسین ہارتے. لیکن 72 کٹا کے کربلا سے اعلان کر دیا گیا, لوگوں یاد رکھنا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں جیتا, یعنی سر کندھوں پہ رکھنے والے نہیں جیتا کرتے, بلکہ کبھی کبھی سر دینے والے بھی جیت جایا کرتے ہیں, سر دینے والے بھی جیت جایا کرتے ہیں. حضور کے بیٹے نے سوال کیا کانفرنس کے لیے, میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, جہان نبی ملت, میں نے اس کی جگہ جگہ سے صفحات دیکھے. سلامت رہے آپ سید صاحب قبلہ, خدا کی قسم بالکل سچ کہا تھا محبوب گوہر صاحب نے, ہر بندہ اس کتاب کو لے کے جائے. لیکن کچھ نے سوچا ہوگا میں تو پڑھوا نہیں, کیا کروں گا. لیکن یہ بھول گئے تھے جس گھر میں یہ کتاب جائے گی انشاءاللہ اس گھر میں اس کا پڑھنے والا بھی اللہ پیدا فرما دے گا, اس کی برکت سے اللہ پیدا فرمائے گا. کیونکہ جن کی تم نے صرف کرامتیں سنی ہیں, صرف نعرے لگائے ہیں, ان کا کردار کبھی دیکھا ہوتا. پوری زندگی علم کے لیے قربان کرنے والی ذات سرکار نبی ملت کی ذات ہے. ایک ایک کوشے میں جا کر کے مصطفیٰ کے علم کی شمع روشن کی, لوگوں کا ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر کے دین کے قریب لا کر کے کھڑا کر دیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ حیدری سامراج, یہ حیدری وقار, یہ حیدری جماعت یہ چند دنوں کی پیداوار ہے, چند فکر کی پیداوار ہے؟ نہیں, خدا کی قسم یہ بدر سے لے کر کے آج تک کی فکر کو اگر میں کہوں تو اسی فکر کو حیدری فکر کہا جاتا ہے, اسی نظریے کو حیدری نظریہ کہا جاتا ہے. میں تو حیرت میں پڑ گیا تھا, آخری ایام سرکار کے تھے, طبیعت دلیل تھی, لکھنے والے نے لکھا ہے ایسی طبیعت تھی کہ جب کمر میں درد ہے بیٹھا نہیں جاتا, ملنے والوں کا ہجوم ہے, لوگ آتے جاتے ملتے جاتے, ناشتہ تک نہیں کرتے, کھانا نہیں کھایا, مریدوں نے کہا حضور کھا تو لیتے, کہا کیسے کھا لیتا,
हुजूर के आशिक मिलने आ रहे थे, उनके दिलजोई के लिए जो खाना छोड़ दे उसे नबीले मिल्लत कहते हैं, जो दीन के लिए खानदान लुटा दे उसे शहीद आजम हुसैन आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो साहब किताब देना चाहेंगे ना तो हुजूर नकीबुल औलिया के दस्ते मुबारक से उसे किताब मिलेगी। होना तो ये चाहिए था, हर कोई में से किसी को भी अब किताब होना ये चाहिए था, जैसे ऐलान हुआ था हर बंदा उठ जाता। लेकिन हम 150 रुपए का मसाला खा सकते हैं, लेकिन जिसके जरिए ईमान सलामत लगे, नस्लें सुधर जाए, उस किताब को लेते हुए हमारे हाथ कांप रहे। और दावे सबके सच्चे, और सो ये दावे सच्चे नहीं, ये खोखले दावे। तुझे सच्चा दावा दिखाऊं गुलामी किसे कहते हैं, चल तुझे बगदाद लेके चलूं। चलूं आगे, बुरी लग रही ना मेरी बातें, लगनी चाहिए। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। देखो मैं बताऊं अकीदा किसे कहते हैं, एतकाद और अकीदत किसे कहते हैं। बगदाद की गली है, सैयद ज़ादा है, मंडी में खड़ा है, काम के लिए तलाश में है तो बच्चों सारे लोग। ये जितने भी गुलाबी पगड़ी वाले बैठे हैं, जरा ये बोल दे सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूं कि ये हैदरी जमात काफी है पूरे जलसे को सुनने के लिए। बाकी जो घुटने पकड़ के बैठ गए, जिनकी कमर में दर्द हो गया है, अल्लाह उन्हें नुस्ख़ा हैदरी अता फरमा दे, जिसके जरिए कमरों में जोर पैदा हो जाए। ठीक है ना? जो भाई समझते हैं कि हम तो टुकड़ी सैयदों की चौखट के खाते हैं, वो बोले सुभान अल्लाह। और जो ये सोचते जानते हैं कि हमारी माँ ने दूध हमें इसलिए पिलाया था कि हुजूर के लिए जिंदा रहना, वो बोले जरा या रसूल अल्लाह, और बोले जोर से या रसूल अल्लाह। बड़ी बात करने लगा, बड़ी बात करने लगा। तवज्जो है, बगदाद की गली है, मार्केट है बगदाद की, ठीक है ना? सैयद ज़ादा है, मंडी में काम ढूंढ रहा है, मंडी में काम तलाश कर रहा है, काम तलाश कर रहे हैं। लेकिन अजीब मामला है, सारे लोगों का काम लग जाता है, सैयद ज़ादे का नहीं लगता। दोपहर हो गई, शाम को घर लौट गए। अगले दिन बच्चों की भूख ने फिर न सोने दिया, फिर मंडी में आ गए। 2 दिन हो गए, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन आ गया सैयद ज़ादा मंडी में, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन काम नहीं लगा ना, गर्दन झुकी हुई थी। दोपहर में बच्चों की भूख